وہ دل، وہ جگر جو آگ کے ان دریاؤں سے نہیں گزرا، جو طوفانوں کے اندر نہیں جنگیں لڑا، معاشرے کی روایات سے نہیں ٹکرایا، گمنامیوں اور بدنامیوں کے باب جس نے رقم نہیں کیے، ان کے الفاظوں میں، ان کی روحانیت میں وہ تاثیر نہیں ہو سکتی۔ تو ایک مسلمان کا مسلمان بننے کا سفر ہو یا ایک نان مسلم کا مسلمان بننے کا سفر ہو، دونوں ہی مشکل ہیں۔ اور اس سفر کے غم کو اللہ ایسے سنجیدہ الفاظ میں بیان کرتا ہے قرآن میں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انک قادح الی ربک قدحا، اے انسان ہم جانتے ہیں تیری تکلیف کیا ہے۔ جب انسان کچھ کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کی سب سے بڑی جو چیز وہ چاہتا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ ہی از گوئنگ تھرو پین۔ اب بہت بڑے بڑے مسئلوں میں سے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ نہیں سمجھ سکتے آپ کہاں کھڑے ہیں۔ جنہوں نے زندگی میں کچھ بنایا ہے، جنہوں نے سلطنتیں بنائی ہیں زندگیوں میں، راج کیا ہے جنہوں نے، ان کا لیڈر کا سب سے بڑا غم ہی یہی ہے کہ وہ غم نہیں سنا سکتا اپنا۔ تو یہ جتنی روحیں جہاں بیٹھی ہیں جنہوں نے یہ سفر طے کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں ان مسائل کو آپ کے۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے جب آپ کسی کو کہتے ہیں I know what you're going through، میں جاننا تواڈے نال کی ہوندا پیا۔ اس تکلیف کو وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرَكَ جو اللہ کہتا ہے، فرماتا ہے قرآن میں کہ ہم جانتے ہیں تیرے سینے کے اندر یہ جو دھڑ دھڑ کرتا ہوا رات کو سوتے ہوئے جو یہ کلیجہ پھٹ رہے ہیں نا، بِمَا يَقُولُونَ، اے جڑی گلاں کردے پے نے۔ لام اور قد لگا کے اللہ کہتا ہے، عربی میں لام اور قد قسم کے بالمقابل ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں تیرے سینے میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک دن دین پر جب میں امریکہ سے آیا اور اللہ نے ہدایت دی تو اتنا مارا ہمیں کسی نے، اتنا مارا خاندان میں۔ تو ہم جب گمراہی میں تھے تو بڑے چڑھ کے تھے اپنی زندگی میں، شرافت کی اور روایت کی شرافت کی زندگی اپنائی۔ بہت مارا ہمیں کراچی میں لوگوں نے بھی۔ تو ایک دن ہمارا دل ٹوٹ گیا بہت زیادہ، اور ہم نے گاڑی نکالی غصے کے اندر، اور ہم بہت غصے والے آدمی تھے، آج بھی ہے، لیکن وہ اظہار ذرا کافی شائستہ ہو چکا ہے اب۔ ہم گاڑی چلا رہے ہیں، دل دکھی ہے کہ انہوں نے اللہ کے نام کے اوپر ہمیں مارا ہے، اور غیر نہیں تھے، بہت قریبی تھے وہ۔ تو میں نے گاڑی چلائی اور اس کے اندر نا اتفاقاً میں مدرسے میں علم پڑھ رہا تھا، ان دنوں میں نیا طالب علم تھا۔ تو میں نے غصے میں سی ڈی لگا دی، قرآن چل رہا تھا، اور ہم ہر وقت جو ہے وہ ایس او پیز فالو نہیں کر سکتے، ہم انسان ہیں، خلق الانسان ضعیفا، غصہ آتا ہے ہمیں بھی۔ صحابہ اکرام بھی 8ویں سال میں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے اجازت دیں ہمیں جواب دینے کے لیے۔ اچھی خاصی انہوں نے انی مچائی دی مکے دے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے، صبر سکھاتے تھے۔ تو گاڑی چل رہی ہے، ہمیں غصہ ہے، سی ڈی چلائی ہم نے۔ یہ صرف ان کے لیے ہے جنہوں نے ضبط رکھا ہوا، وہ زندگی کہاں جس میں آنکھیں نہ ہوں انسان کے پاس۔ لوگ ملے مجھے اپنی 42 سال کی عمر کے اندر، بہت لوگ دیکھے ہم نے بھی، لوگ ملے مگر لوگ نہیں ملے، آنکھیں نہیں ملی، وہ درد نہیں دکھتا، وہ ڈیپتھ، وہ پروفنڈیٹی، وہ دقیق رقیق عمیق فہیم، وہ سوز نہیں، آگ نہیں، وہ غیرت نہیں، باتیں ہیں، بہت باتیں سنی ہیں ہم نے بھی، بہت باتیں کی بھی بہت ہیں۔ بڑے گفتار کے غازی کھڑا ہوا ہے آج آپ کے سامنے، قوم کا ایک نوکر خاتون۔ سی ڈی لگائی میں نے، دماغ اچھا خاصا گھما ہوا تھا، قرآن چلتا ہے، سورہ حجر کا آخری رکوع چلتا ہے۔
فوربک لنسألنہم اجمعین، تیرا رب قسم کھا کے کہتا ہے ہم ضرور بالضرور، لنسألنہم نون سکیلہ لام لگا ہوا ہے تاکید کا پیچھے، ہم ضرور بالضرور ان سے سوال کریں گے اما کانوا یعملون، جو یہ کام کر رہے ہیں، یہ جو اتنی سازشیں، یہ جو اتنے پروپیگنڈے، یہ جو اتنی پلاننگیں ہو رہی ہیں نا، اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں گھبرا نہیں، ہم کھڑا کریں گے انہیں کٹہرے کے اندر۔ اب میرے دل نے کہا ٹھیک ہے مگر ہم چھوٹے ہیں نا، بچے ہیں ہم، اللہ کی تو مخلوق ہیں، عاجز نوکر ہیں، نہیں دل مانا اتنا تو 20% ٹھنڈا ہو گیا میں وہاں پر۔ پھر آگے آیت آتی ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، منہ پھیر ان کی طرف سے، شکل ادھر کر اپنی، اور کام کرتا رہے جو تجھے دیا ہے اللہ نے اس دنیا کے اندر۔ میں نے کہا فائن، وہ تو کرنا ہی ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرَكَ، ہم جانتے ہیں تیرے سینے میں کیا درد، اے احسن الخلق اجمل الخلق اکمل الخلق اشرف الخلق عارف الخلق احسن الخلق اعظم الخلق انبر الخلق صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ آپ کے سینے میں وہ کیا درد اس ٹائم پہ پل رہا ہے، ہم جانتے ہیں۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم کافی ہو جائیں گے ان مذاق اڑانے والوں کے لیے۔ And now my heart is saying، اب عاجزی انکساری، اللہ کا کلام، روب جلال دب۔ پھر میں نے کہا نہیں چل یار واپس چلیے، دین کی راہ میں وہ زندگی کہاں جہاں خون نہ بہے اللہ کے نام پر، وہ زندگی کہاں جہاں ہماری چھاتی نہ چیر دی جائے اللہ کے نام پر، وہ زندگی کیا جس سینے پہ تیر نہ لگے ہوں، کمر میں غداروں کی بے وفائیوں کے نیزے نہ چبھے ہوں، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ کاش اگر مگر چونکہ چنانچہ، زندگی تو وہ ہے کاٹ ڈالے آدمی اپنے آپ کو ایک ویژن کی خاطر۔ چل کار چلیے، چل پھر سبق پڑھ صداقت کا، امانت کا، عدالت کا، لیٹس گو بیک ہوم۔ آگے اللہ کہتا ہے دل میں تھا کب تک، یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں نا ابھی منو سلوا نہیں اترا جن کے اوپر، پے کے 3 نقطے، سے کے 3 نقطے نہیں بن سکے ابھی تک، وہ انقلاب تیری زندگی میں اگر نہیں آ سکا ابھی تک، ذرہ پہاڑ نہ بن سکا، لفظ کلام نہ بن سکا، کلی ایک پھول نہ بن سکی، قطرہ وہ سمندر نہ بن سکا، اگر تو ایک فلسفہ نہیں بن سکا اگر ابھی تک، تو سن اپنے رب کا فرمان سن، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہ تو نے موت تک کرنا ہے، یہ تجمیل، تکمیل، تحسین، ایکچولائزیشن، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اس وقت تک تو نے اپنے آپ کو اس بھٹی سے جلاتے رہنا ہے جب تک کہ تجھے اللہ نہ دکھ جائے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور وہ وقت آئے گا، یہ میں انہیں کہہ رہا ہوں جو ہمارے قبیلے میں نئے آئے ہیں، a time will come جب ان سے بھی زیادہ تجھے دیکھنا شروع ہو جائے گا۔ تو میرے اپنے نو مسلم کو ایک بہت بڑی آج ایک ایڈوائس ہے، سفر کے اندر بہت خائن ملیں گے تمہیں ہمارے اندر بھی، انہیں اتنا پارسا مت سمجھنا، گھر اپنوں نے ہی برباد کیا ہوتا ہے، غیروں نے نہیں۔ گھبرائی نہیں، اپنی اس گریٹنس کو، اس عزت کو، اس سیلف اسٹیم کو، اس غیرت کو جس کے تحت تو نے توحید اپنائی تھی، یہ غیرت کا دین ہے، غیرت کا دین۔ مشرک غیرت مند نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ ہم نے ایک محفل میں تھوڑی بدتمیزی کر دی، روایتاً ہم کر جاتے ہیں کبھی کبھی، ہم نے پوچھا کتنے باپ ہیں آپ کے؟ کہتے ہیں شیخ صاحب تو تمیز نہیں ہے کہ گل کریں دی۔ میں نے کہا تو 2 باپ برداشت نہیں کر سکتا،
اپنی اس دواجی زندگی میں بیوی کے ساتھ شراکت برداشت نہیں کر سکتا تو کائنات کے تو رب کائنات کو بانٹ ڈال، ان آستانوں پہ بانٹ رہے تو اللہ کو، تیری غیرت جواب نہیں دیتی ادھر کچھ۔ تو مواحد ہے میری بہن اور میرے دوست، یو آر اے مونوتھسٹ۔ آج ہی اپنا علم والوں کے آگے اسی انسٹیٹیوشن کے اساتذہ کی تکریم اور تعظیم کرنا سیکھ۔ میں تجھے بتا رہا ہوں کہ تیرے رٹے تجھے نہیں چلا سکتے، ادب تجھے لے جائے گا کہیں پر۔ عبداللہ بن مبارک says we used to learn ethics and etiquette for 30 years۔ ہم 30 سال ادب سیکھتے تھے، 20 سال علم پڑھتے تھے۔ ہم 30 سال بھنڈ مار رہے ہیں، 20 سال اس پر مزید بھنڈ مار رہے ہیں۔ بھونگیوں میں بھونگی ہے ہماری زندگی۔ تو اگلی نسل جو تیز ہے یہ گوگل اور سوشل میڈیا والی، بیٹا آن لائن استاد مل سکتا ہے مگر جوتا اور پیر کہاں سے لائے گا اس کا اسکرین کے اوپر؟ اس کے لیے تو سفر کرنا ہے تو نے۔ کہاں ایک جن بیٹھا ہوا ہوگا اللہ کے ہاتھ کے نیچے، کیسے تلاش کرے گا، کیسے اس کی صبح شام دیکھے گا جا کر؟ صبر اور یقین رکھ، تیری منزل آسان ہے۔ یہ ٹوٹی خلاص گیا تو درد سینے چوڑے کرتا ہے، تکلیف سینے چوڑے کرتا ہے، ہجرت انسان کا سینہ بڑا کرتا ہے۔ لوگ پوچھتے نا شیخ صاحب نہیں بڑیاں بڑیاں گلاں تسی کرتے ہو، اوے بڑی گل کرے گا تو بڑے میدان مارے گا نا۔ اور یہ دنیا پانی ہے اور تیرا دل ایک کشتی۔ میں تجھے دنیا کونکر کرنے سے، یہ علم حاصل کرنے سے، ڈگری حاصل کرنے سے، بزنس کرنے سے، سرداریاں رکھنے سے منع نہیں کرتا، مگر دنیا کو دل سے باہر رکھی۔ اگر پانی کشتی کے اندر ہوا نا تو گیا تھا۔ اس پاور کے بعد بھی، اس شہرت کے بعد بھی ہم دیسی آدمی ہیں، زمین پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں اور چارپائیوں منجیوں اور کھیتوں میں سونے والی سوچ ہے ہماری۔ اللہ تجھے طاقت دے، دعا ہے میری، تجھے مقام دے، دعا ہے میری، تجھے مرتبہ دے، تجھے علم دے، مگر تجھے غنا بھی دے اس دنیا سے، کہ تیری آنکھیں اور تیرا دل اس دنیا میں نہ سوتا۔ Your heart should not live in this world, your heart should be up there۔ پھر کونکر کر اس کو، پھر بنا سلطان اپنے آپ کو۔ مگر یہ جیسے ہی دنیا گھسی اندر، اوے بڑے بڑے لوگ گرا دیے، بڑے بڑے سورما دیکھے ہم نے، باتیں تھیں ان کی، آج کہیں بکے پڑے ہوئے ہیں، جھکے پڑے ہوئے ہیں، بوٹ پالشیاں کر رہے ہیں، تھلے لگے۔ وہ علم ہی کیا جو سجدہ دے دے کسی کو، وہ علم ہی کیا جو کسی کے پیروں میں جا کے پڑ جائے، وہ علم ہی کیا جو دلیر نہ بنائے انسان کو، وہ علم ہی کیا جو بہادر نہ بنائے انسان کو، وہ علم ہی کیا کہ یہاں سے رگ کاٹ دے اپنی عزت اور رسولوں کے پیچھے، وہ علم ہی کیا جو یاریاں نہ نپٹائے یاروں کے ساتھ، جو وفا نہ کر سکا کسی کے ساتھ، جو دل نہ دے سکا کسی کا، وہ علم ہی کیا جو دنیا کے سب سے بڑے لیڈر کو پڑھ نہ سکا۔ احسن الخلق اجمل الخلق اکمل الخلق عارف الخلق اعظم الخلق انور الخلق ارفع الخلق اشرف الخلق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 2 دن اپنے نبی کی رکھ سیرت یہاں پر، میرے ہی مدرسے کے کچھ دوست بیٹھے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں مجھے، 1 دن سیرت کی کانفرنس رکھ، 1 گھنٹہ بولوں گا اپنے نبی کے اوپر، تیری 6 دن کی راتوں کی نیند اڑ جائے گی کہ تیرا نبی کیا تھا، کیا بندہ تھا، کیا بادشاہ تھا ہمارا، جملے تھے آپ سے، کیا مزاج تھی ان قوموں میں، پیپل وتھ ایٹیٹیوڈز۔ پوچھا نا اس نے، تم آئے ہو ہمارے ڈیرے پر، رومی جرنل کہتا ہے You lizard eating people، چھگلی کھانے والی قوم آئیے آج رومیوں سے بات کر رہے ہیں۔ جواب تھے ہمارے لوگ، انہوں نے کہا ہمیں خون پینے کا شوق ہے، سنا ہے تم علاقے میں رگوں میں خون بہت میٹھا ہے، We have come here to drink the blood of the Romans۔
That was the attitude of those people. कई सुनी बात में जो गलतियां थी वो सब मेरी थी, कोई सख्तियां थी तो उसके लिए माजरत है, आपको बिठाना लाजिम था, आप यलगारी ऐसी कर रहे थे। जो अच्छी बात की वो आपके लिए थी, एक शेर सुना के आपकी जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल शेख आतिफ रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।